أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ کہف کی آیات میں سے 103 اور 104 نمبر کی آیات کو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک ایسے مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس کی طرف ہم ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں، وہاں جہاں اگر متوجہ نہ بھی رہیں تو کوئی بڑا نقصان نہ ہو، اور وہاں اسی مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جہاں متوجہ نہ ہونے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. آواز بھیجیں محمد والے. ادھر آئیے، سامنے آئیے، ادھر خالی بھی ہے جگہ تھوڑی سی. انسانی زندگی میں جو چیزیں آدمی ہر وقت دیکھتا ہے اور جس وقت خیال رکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں نقصان نہیں اٹھانا چاہتا، گھاٹا نہیں اٹھانا چاہتا. ہم میں سے کوئی بھی مصیبتوں کو نہیں لانا چاہتا. ہم چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں یہی چاہتے ہیں کہ فائدہ ہم تک پہنچے، نفع ہم تک پہنچے، نعمتیں ہم تک پہنچیں. ہماری پوری زندگی اسی کوشش میں بسر ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں، یا ان چیزوں تک پہنچتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے لیے حاصل کرتے ہیں جس میں اپنا ہم فائدہ سمجھتے ہیں. ایک گلاس پانی سے لے کے روزی کمانے تک، اور جن چیزوں میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں اس سے ہمیشہ بچتے ہیں اور خود کو بچاتے ہیں. نقصان سے بچانے کے لیے گھر بناتے ہیں، چور ڈاکو کے نقصان سے لے کے موسم کی سختیوں کے نقصان تک. نقصان سے بچنے کے لیے کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں،
تو ہماری زندگی کے سارے کاموں میں دو ہی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ علماء کرام کے سامنے لفظ بول رہا ہوں گاڑھا، اور اب ممبر سے گاڑھے لفظ بولنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اگر مشکل بات کو آسان بنا کے پیش کر دیجئے تو مومنین سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سادی سی مجلس پڑھی، اور آسان بات کو مشکل لفظوں میں بول دیجئے کہ ان کے اوپر سے نکل جائے تو سمجھتے ہیں بڑا علم والا آدمی تھا۔ کامیاب خطبہ وہی قرار دیے جا رہے ہیں جو خالی گاڑی زبان بولے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہیں بڑی علمی مجلس پڑھی تھی۔ خیر، تو میں ان میں کا نہیں ہوں، اس لیے کہ ممبر اپنا روب بٹھانے کے لیے، اپنا ہنر منوانے کے لیے، اپنے کو منوانے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر خدا کو منوانے کے لیے ہے، رسول کو منوانے کے لیے ہے، امام کو منوانے کے لیے ہے۔ یہ اپنی بات پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی بات، نبی کی بات، علی کی بات پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ممبر اس لیے ہے کہ ان کو منوایا جائے، اور اس طرح منوایا جائے کہ ان کو مانے تو ان کی باتوں کو بھی مانے، اس کو مانے تو اس کی باتوں کو بھی مانے۔ ابھی تک ہمارے ممبر پر وقت کے تقاضوں کے تحت وہ گفتگو زیادہ ہوئی، وقت تقاضوں کے تحت میں پوری تاریخ چھپی ہے۔ وقت کے تقاضوں کے تحت ہمارے بزرگوں نے وہ گفتگو کی جس کے ذریعے ہم ائمہ طاہرین تک پہنچیں اور ان کو مان لیں۔ اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا تھا تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے کتاب لکھ کر، اور اس میں دین اسلام کی سچی تصویر جو مذہب تشیع میں ہے، اس سچی تصویر کو بگاڑ کے پیش کیا گیا تھا، اور اس میں امامت و ولایت کا شدت سے انکار کیا گیا تھا، اور امامت و ولایت کے مقابلے میں جو لوگ آ گئے تھے حکومتوں پر خلافت کے نام پر، ان کو حق ثابت کیا گیا تھا۔ کتاب اتنی مضبوط لکھی گئی تھی کہ عوام کے لیے اس کے جواب کا فراہم کرنا مشکل تھا، لہذا ہمارے علماء مل کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں متعدد کتابیں لکھی۔ آپ لفظ اکثر سنتے ہوں گے، ایک خاندان ناصر الملت کا خاندان، اس کے افراد ابقاتی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ابقاتی جو ہے، یہ کتاب ابقات الانوار سے منسوب ہے۔ کتاب ابقات الانوار اسی خاندان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب، میر حامد حسین ناصر الملت، جو اسی تحفہ اثنا عشریہ کے صرف ایک چیپٹر کا جواب ہے، نہ جانے کتنی جلدوں میں۔ میں نے یہ تذکرہ اس لیے کر دیا کہ کچھ ہم کو جوانوں کو معلوم ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جیسے بزرگ مجلس پڑھ رہے تھے وہی آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے، وہ فضائل پڑھتے تھے، وہ متائن پڑھتے تھے۔ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف فضائل اور متائن ہوتے تھے، متائن سمجھتے ہیں۔ ایک گاڑی بولی میں نے خالی۔ متائن کا مطلب ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے نقائص کو بیان کرنا، نہ کہ گالیاں دینا۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایک دم اس پیغام سے دور چلی گئی ہے جو مذہب نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں تبرہ گالی دینا بن گیا۔ تبرہ گالی دینا نہیں ہے، برائی سے خود کو دور کرنا ہے، صرف زبان کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی برائی سے دور کرنا ہے۔ لعنت گالیاں دینا نہیں ہے، لعنت جو جھوٹ بولے، جو ظلم کرے، جو غصب کرے۔ قرآن مجید میں بھی مختلف افراد کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے۔ لعنت کا مطلب برا بھلا کہنا، کوسنا، گالیاں دینا نہیں ہے۔ لعنت بالکل الٹا ہے اس کا مطلب صلوات کا۔ صلوات کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اچھا نہ بھی جانتے ہو تو بھیج تو دیجیے۔ لوگ بہت سے کام بغیر سمجھے کرتے ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں سب بغیر سمجھے کرتے ہیں، عقل کے خلاف ایک کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اور چراغ بجھا کے اندھیرا کر رہے ہیں۔ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیا خوشی میں چراغ جلائے جاتے ہیں، بجھائے نہیں جاتے۔
یہ کون سی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں سلموں پیدا ہوئے تو 5 سال کے ہو گئے، لہذا پھونکے مار کے 5 شامیں بجھا دو۔ البتہ برتھ ڈے اسلام میں ہماری زندگی میں انگریزوں کے ہاں سے خوشی کا ٹھکانہ بن گیا، جبکہ اسلام میں برتھ ڈے یوم حساب ہے۔ آج میری عمر 60 سال ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، سچی عمر نہیں بتائی جاتی۔ اب آپ سوچتے رہیے 60 سال تو بہت کم لگ رہا ہے، یہ تو 80 سے کم نہیں دکھائی دے رہے۔ تو جیسے آپ ہر داڑھی والے کو 10 سال بڑھا کے سوچتے ہیں، ویسے ہی میں ہر داڑھی منڈے کو 10 سال گھٹا کے سوچتا ہوں، اس کی عقل کے اعتبار سے کہ اب یہ بالغ نہیں ہوا، اس کی نکلی نہیں ہے۔ جتنی مجھے گھٹانا پڑتی ہے 15 سال تو اسے لے آتا ہوں کہ ابھی بیچارہ اس پہ واجب نہیں ہے، یہ نکل آئی ہوگی منڈی، 14 سال کا ناسمجھ لگ رہا، ورنہ حرام روزانہ نہ کرتا، حرام پلان کر کے نہ کرتا، حرام توبہ بھی کرتا، اور سیدھی ساتھ یہ بھی نہ کہتا کہ مالک سارے گناہ معاف کر دے شام میں، صبح پھر بلیٹ چلاؤں گا۔ توبہ اگر قرآن کے چھوڑنے کے ارادے سے ہو تب ہے توبہ، اور اگر گناہ کو جاری رکھتے ہوئے توبہ کی جائے تو معصومین کہتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ لہذا مومن جو گناہ کر بیٹھے اس پہ توبہ کرے، لیکن جس کے کرتے رہنے کا پلان کر رکھا ہے کہ بلیڈ بھی رکھا ہے اور شیونگ مشین بھی رکھی ہے اور شیونگ کریم بھی رکھی ہے اور کل پھر مونڈیں گے اور اس وقت توبہ کر رہے ہیں، تو کہے گا تو پکا ارادہ گناہ کیے بیٹھا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا، چاہے صلوات بھیج کے سنیں چاہے یوں ہی سنیں۔ آئیے بات تو جملہ اور سن لیں، گناہوں کی 2 قسمیں، ایک بڑے گناہ، ایک چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ یعنی جن پر جہنم کی سزا کا وعدہ ہے قرآن مجید میں یا صحیح روایات میں، اور چھوٹے گناہ یعنی جن میں جہنم کی سزا نہیں، اس سے پہلے کی کوئی سزا، وہ بھی ہلکی پھلکی سزا نہیں، فشار قبر، کوئی چھوٹی سزا ہے کہ ہڈی ہڈی میں گھس جائے، دانت دانت میں چلے جائے، کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ گھٹن قبر کی، تاریکی قبر کی، دم نکلنے کی اذیت، یہ سب سزائیں ہیں مگر جہنم سے ہلکی ہیں۔ تو گناہ صغیرہ پہ بڑی سزا گناہ کبیرہ یعنی جہنم کی سزا، لیکن گناہ صغیرہ جس پہ جہنم کی سزا نہیں ہے، کبھی کبھی آدمی ہلکے میں لے لیتا ہے کہ یہ تو گناہ صغیرہ ہے۔ داڑھی مونڈنا گناہ ہے مگر چھوٹا گناہ ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ چھوٹا گناہ تب تک چھوٹا رہتا ہے جب تک کہ دہرایا نہ جائے، اور چھوٹا گناہ جیسے ہی دہرایا جائے ویسے ہی وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، گناہ کرنا اور ہے، بغاوت کرنا اور ہے۔ گناہ کرنے کا مطلب کر بیٹھا، کرنا نہیں چاہتا تھا، بغاوت یعنی تو منع کر رہا ہے پھر بھی کریں گے۔ لہذا میرے داڑھی مونڈنے والے ایک بار پھر جائزہ لے لیں کہ مونڈنے میں کون سی ایسی لذت آ رہی ہے کہ جس کے مقابلے میں اللہ کی ناراضگی خریدنے پہ تیار ہیں، اور اگر اللہ کی ناراضگی اچھی نہیں لگتی ہے تو پھر اللہ نے جو نعمت رکھنے کے لیے دی ہے اسے ضائع نہ کیجئے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد بات میں بات نکلی، میں نے کہہ دیا تو عرض کر رہا تھا، تورہ کیا ہے؟ برائی سے دوری۔ لعنت کیا ہے؟ جو صلوات ہے اس کا الٹا۔ صلوات کیا ہے؟ صلوات یہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اپنی رحمت نازل کر۔ کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس میں مولا علی سے لے کے آخری حجت تک 12 امام شامل ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان پہ رحمت نازل فرما۔ اور یہی ایک دعا ہے دعاؤں میں جس کے لیے روایات میں ہے کہ ہر دعا تمہاری رد ہو سکتی ہے لیکن یہ تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، اور اسی بہانے ہمارے چھٹے امام نے سلیقہ دعا کی بھی سکھایا ہے۔ امام نے فرمایا جب تمہیں کچھ اللہ سے مانگنا ہو تو شروع میں بھی اپنی دعا سے پہلے صلوات پڑھو، یعنی نزول رحمت کی دعا کرو، اور آخر میں بھی نزول رحمت کی دعا کرو پیغمبر اور ان کی آل پر،
فرمایا اس لیے کہ جب یہ کرو گے تو تمہاری دعا کا قبول ہونا یقینی بن جائے گا. کیوں؟ کہا اللہ اس سے بڑا ہے کہ دو کناروں کی بات مان لے تمہاری اور بیچ والی نہ مانے. تو یہ صلوات کی خوبیاں اور خصوصیتیں ہیں نزول رحمت کی دعا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت بھی دعا ہے جسے ہم کہیں گے بد دعا. لعنت نعرے بازی نہیں ہے. لعنت نعرے لگانے کی نہیں کہ برفلانے لعنت ان کا بے شمار، بے شمار کو بے شمار بھی کر دیا گیا ہے. فارسی میں کبھی بے شمار تھا، بڑھ جائے وہ بے شمار پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں نا. ابھی تک ہم لوگ امپورٹ کر رہے تھے تہذیب، کلچر، زبان، مجلس، محفل، نکتے، خطابت. ہم اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ اب ہمارے دوست سے مال یہاں امپورٹ ہو رہا ہے، اپنی اردو چھوڑے دے رہے ہیں. ہماری مذہبی زبان میں ملنگ کہاں تھا؟ ہماری مذہبی زبان میں ائمہ تحریم کے لیے بادشاہو کہاں تھا؟ ہماری مجلسوں محفلوں میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور جزاک اللہ یا واہ واہ تک تھا. جیو جیو کہاں تھا؟ ہم نے بات کی کہ اللہ اس میں برائی کیا؟ برائی کچھ نہیں ہے، مگر آپ اپنی تہذیب کی بلندی سے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ نقل کیے چلے جا رہے ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کس معیار تک آپ نے اپنے کلچر کو عزاداری کے پہنچایا تھا اور کون اس سے نیچے کھینچ کے واپس لیے چلا جا رہا. نئی اصطلاحیں ہر طرف مذہب سے ٹکراؤ کے لیے پیدا کی جا رہی. ہمارے پاس ولی کا لفظ ہے، مولا کا لفظ ہے، امام کا لفظ ہے، محب کا لفظ ہے، شیعہ کا لفظ ہے. اب نئے نئے الفاظ موالی، ملنگ، بادشاہ، نوکر. آپ کے یہاں نوکر چل پڑا ہے، ہم ان کے نوکر نہیں ہیں. اگر ہم ہیں اور ہو پائیں تو ان کے غلام ہیں. جب مولا علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، ہم محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں غلام ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں نوکر کہنے والے؟ نوکر اجرت لے کے کرتا ہے جو کرتا ہے، غلام بغیر اجرت کے اپنے پورے وجود کو حوالے کر دیتا ہے. آپ کے کانسیپٹ چینج کیے جا رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. نہیں، ہم نوکر نہیں ہیں. نوکر پیسے لے کے کام کرتا ہے، نہ خلوص ضروری ہے، نہ عقیدت ضروری ہے، نہ محبت ضروری ہے. اور نوکر جتنے پیسے لے گا اتنا ہی کام کرے گا. عبد اور غلام اپنے پورے وجود کو حوالے کر دیتا ہی میرے مولا کی ملکیت ہے. یہ کہیں گے تو دیکھوں گا، یہ روکیں گے تو نگاہیں جھکا لوں گا، یہ اجازت دیں گے تو بولوں گا، یہ اجازت نہ دیں گے تو زبان کو روک لوں گا. اپنے پورے وجود کو حوالے کرنا ہے. وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. نوکر کو ہلکا کیا گیا. بادشاہ کی کیا اوقات ہے؟ وہ کائنات کے مولا ہیں. بادشاہ تو میرے عزیزو چوکنا رہو، جاگتے رہو. تمہارے جوانوں کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ وہ چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں جو تمہارے جوان کے عقیدوں کو بھی بگاڑیں، ان کو عمل سے بھی دور کریں، اور انہیں وہ کلچر اور تہذیب جو ہمارے بے انتہا سلیقے مند بزرگوں نے ایجاد وجود میں لائے تھے عزاداری اور مدح محمد و آل محمد کے لیے، اس سے الگ کر لیں. ہماری محفلوں میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے، کیا دھما چوکڑی مچی رہتی. بحث ہوتی ہے کہ کپڑے اتار کے ماتم جائز ہے کہ ناجائز. فتویٰ ہے جائز ہے اگر عورتیں نہیں دیکھ رہی ہیں، اور عورتوں پہ حرام ہے کہ دیکھیں. جائز ہے، مگر میرے عزیزو مذہبی معاملات میں پوچھا جائے گا کہ جائز ہے کہ ناجائز، یا مذہبی معاملہ مذہبی تب بنے گا جب پتہ چلے کہ یا مستحب ہے یا واجب ہے. نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں. جائز ہو جانا کوئی اجر نہیں دلاتا. جائز ہو جانا تو بس اتنا بتاتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کرنا تب عزاداری میں جائز کو لا کے ڈالوں گا، یا عزاداری میں وہ اعمال کروں گا جو مستحب بن جائیں. جائز چیزوں سے بھرتا چلا جاؤں گا تو مستحب کی جگہ ختم ہوتی چلی جائے گی. لہذا مجھے اپنی مرضی سے عزاداری نہیں کرنا ہے، وہ چیزیں عزاداری میں لانا ہے جن چیزوں کو لا کے عزاداری کا اسے مصداق بنایا جا سکے اور وہ مستحب ہو سکے. مجھے کسی ایک فقیر سے دکھلا دیجئے لکھا ہوا
کہ کپڑے اتار کے ماتم کرنا مستحب ہے۔ اب اس کے خلاف ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی ایک کہیں کوئی علماء اس بارے میں بول دیتے ہیں تو ایک فتویٰ آج کل گھوم رہا ہے سستانی حفظہ اللہ کا، ان سے پوچھا گیا کپڑے اتار کے ماتم کرنا جائز؟ انہوں نے کہا جائز ہے، نامحرم عورتیں نہ دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ مرد کے لیے نامحرم کے سامنے پیٹھ کا کھولنا اور سینے کا کھولنا جائز نہیں، اور عورت کو اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اب کہا گیا ہم ماتم کر رہے ہیں، عورتیں کیوں دیکھیں؟ اب صدیوں سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں دیکھتی ہیں، اب آپ اپنی عورتوں کو اتنا کنٹرول کر لیے تو اتاریے کپڑے۔ مگر میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس مجلس میں کپڑے اتار کے کیوں نہیں آئے؟ آ جائیے اکیلی بنیان میں انڈرویئر پہن کے فتویٰ پوچھیے کہ مجلس میں خالی مرد کے لیے انڈرویئر پہن کے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ کہے گا ہاں جائز ہے فتویٰ۔ مرد کے لیے انڈرویئر پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ امام جمعہ کے لیے جانگیا بنیان پہن کے خطبہ دے کے نماز پڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک مفتی لکھ دے کہ حرام ہے تو بتائیے گا مجھے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ یا بنیان گھر میں لنگی پہنے ٹہل لیتے ہیں، آپ لنگی پہن کے نہیں آئے، پیجامہ پہن کے آئے۔ ارے ہم نے کہا کیوں بھائی، لنگی اچھا خاصا لباس تھا، بدن بھی کھولا نہیں تھا، کیوں بدل؟ ارے کہنے ہیں مولانا مجلس جا رہے ہیں، تو مجلس جا رہے ہیں تو سلیقے کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، کیوں؟ ارے کہا مولانا گھر کی بات اور ہے، وہاں چاروں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے اچھا نہیں لگتا، تو یہاں آپ بنیان اتار کے بیٹھیں گے مجلس میں؟ بیٹھیے، نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ تہذیب کے خلاف۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ جمع ہوئے تو یہاں بنیان اتار کے بیٹھنا تہذیب کے خلاف ہو گیا، تو تمہارا اور ہمارا سب کا ماننا ہے، اور مذہب نے بتایا ہے اور علماء نے مانا ہے کہ فرش ادا پر خالی ہم تم نہیں بیٹھے ہیں، ملائکہ بھی بیٹھے ہیں، رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے، علی مرتضیٰ بھی آئے ہیں، حسن و حسین بھی آئے ہیں۔ تو جب اتنے بزرگ بیٹھے ہیں تو تمہاری حیا کیسے اجازت دیتی ہے کہ تم ان کی موجودگی میں بنیانیں اتار کے ماتم کر رہے ہو؟ کتنے ناسمجھ ہو، کتنے غیر مہذب ہو، اور کیا وہ خوش ہوگی اگر میرا بیٹا بازار میں بنیان اتار کے ٹہلے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ تو فاطمہ زہرا کے غلام اگر یہاں ماتم کے نام پہ ہی بنیانیں اتار دیں تو کیا وہ خوش ہونے والی؟ تو بات جائز ناجائز کی نہیں ہے، بات سلیقے کی ہے، بات تہذیب کی ہے۔ جائز تو بہت کچھ ہے مگر سارے جائز پہ آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ عزاداری کا حصہ وہی چیز بنے گی جو مستحب ہو، خالی جائز ہو جانے سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، میں نے عرض کیا کہ ہم اس دنیا میں ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور ہم گھاٹے سے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے صاحبان ایمان تم بتاؤ کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے باخبر نہ کر دیں؟ پیغمبر سے حکم رہا ہے پیغمبر آپ ان سے کہیے، کن سے کہیے؟ پیغمبر سے کہا جاتا ہے ان سے کہیے تو مسلمانوں سے کہیے، مومنین سے کہیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ اپنے عملی زندگی میں گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟ میں کہوں سب سے زیادہ پریکٹیکل لائف میں گھاٹا اٹھانے والا کون ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے؟ گھاٹا اٹھانے والا اپنے کاموں کے لحاظ سے گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟ 2 سیکنڈ سوچئے۔ جو نہ کرے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو جس نے کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا۔
جو اعمال کرے اور گھاٹے میں رہے. اعمال کرے کا مطلب جو مذہب کہتا ہے وہ ہم نے کیا، یا جو نیکی ہم نے سمجھا جس چیز کو اسے ہم نے کیا، جو ہمیں اچھا لگا وہ ہم نے کیا. ہم نے مجلس کی، ماتم کیا، تبرک بانٹے، دھانگے باندھے، کڑے ڈالے، گنڈے تعویذ کیا، زنجیریں باندھی جا کے منتوں کی، علم پہ دوپٹے باندھے نظروں اور منتوں کے، کھچڑے بانٹے، افطاریاں بانٹیں. جو کچھ ہمیں ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا. ہم نے غلط سمجھ کے نہیں کیا، جو ہمیں ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا. مگر جو ہمیں ٹھیک لگے وہ ہم کر ڈالیں نہیں. اب سنیے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے، پوچھئے ان سے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ تم میں سب سے زیادہ اعمال کی دنیا میں جو بے عمل ہے اس کی بات ہو ہی نہیں رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، خیرات کرتا ہی نہیں، مجلس کرتا ہی نہیں، ماتم کرتا ہی نہیں، اسے مطلب ہی نہیں مذہب سے، دعا تعویذ بھی نہیں کرتا، گنڈے بھی نہیں مانتا، کڑے بھی نہیں، بالکل الگ، اس سے مطلب نہیں. یہ جو مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی، چاہے وہ دھاگے باندھے ہوں، چاہے تعویذ ڈالے ہوں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے روزہ رکھ رہے ہوں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایک لفظ ہے ہدا اور ایک لفظ ہے ضَلَّ. ہدا کا مطلب یہ ہے کہ جدھر ہمیں جانا ہے اسی راستے پہ چلے جو راستہ وہاں ہمیں لے جائے. ہم جو روز دعا کرتے ہیں ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، راہ ہدایت پہ باقی رکھ، یعنی ہم اس دین پہ چلتے رہیں جو ہمیں منزل نجات تک لے جائے گا. راہ ہدایت کیا ہے؟ دین ہے. کس کا دین؟ ہر دین نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام. پیغمبر کا نام لیا میں نے. ان کی راہ پہ ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہ یہودی اور عیسائی، اور نہ وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. فاطمہ کا غضب جس پر نازل ہوا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اتسکلو لے لیجئے، کبھی کوئی بحث کرے تو پوچھ لیجئے گا کہ اللہ کا غضب کس پہ نازل ہوا، تو حدیث سنا دیجئے گا، پیغمبر کا ارشاد سنا دیجئے گا کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، جس سے فاطمہ خوش اس سے اللہ خوش، اور جس سے فاطمہ کا غضب جس پر اس پہ اللہ کا غضب. ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ ہے دین، وہ ہے اسلام. تو اگر ہم اس راستے پہ چلیں جو ہمیں نجات تک لے جائے تو وہ ہے ہدایت. اور اگر ہم چل تو رہے ہیں، اچھا ہدایت کی راہ پہ چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو مانا ہے تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، امامت کو مانا ہے تو ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. یہی تو ہوا چلنا. عقیدے اپنانا چلنا نہیں ہوا. عقیدوں کے تقاضوں کو پورا کرنا صراط مستقیم پہ چلنا ہوا. سچ بولنا، ایمانداری کرنا، خوش اخلاقی برتنا، واجبات انجام دینا، مستحبات کرنا، یہ ہے سیدھے راستے پہ چلنا. حرام کرنا غلط عقیدے. اذان ہو رہی ہے. السلام.
دنیا کی زندگی میں راہ سے بھٹک گئیں، اللہ کی طرف رخ نہیں رہا، آخرت کی طرف رخ نہیں رہا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہمارے سب کام اچھے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام اللہ کی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ فہرست میں سے چند ایک سن لیں۔ وہ جو ہماری اچھی کوشش اور ہم اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں مگر وہ اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم واجب چھوڑ کے مستحب کریں۔ ہم خمس نہ نکالیں، بکرا قربان کر رہے ہیں۔ ہم خمس نہیں نکالتے، افطاری بھیج رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ واجب ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن فاتحے میں 10 بوری آٹا پکوا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے خیال میں نیکی کر رہے ہیں مگر اللہ کے راہ گھاٹے میں جا رہے ہو، اس لیے کہ واجب چھوڑ کے مستحب کر رہے ہو، یہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک جگہ یہ ہے کہ ہم واجب چھوڑ کے مستحب پہ چلے جائیں۔ واجب موجود ہے، حج نہیں کیا، زیارتیں کرنے جا رہے ہیں۔ ذلّ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، ملنا کچھ نہیں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے، فضیلتیں بہت پڑھ لی، لہذا شعبان کا آخری روزہ رکھے بیٹھے۔ روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے، بھیجنا۔ ایسے وہ بھی ہے قصہ، ایک صاحب روزہ ایک نہیں رکھتے تھے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے، کسی کا شرم نہیں آتی، روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری روز کھاتے ہو، کہ اللہ کا کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ کم سے کم افطاری کھانے بھر کے مسلمان رہے۔ تو ہماری زندگی میں بہت نمونے، اب ان کو سنانے کا وقت نہیں ہے چونکہ اذان ہو چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں جلد از جلد مجلس ختم کر کے جماعت قائم ہو۔ مستحب کرنا، واجب چھوڑنا، یہ بھی ہماری ناسمجھی ہے اور ہماری کوشش اس میں بیکار جاتی ہے۔ خمس جس پہ واجب ہے اس میں واجب نماز بھی صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر نمازیں واجب پڑھ رہے ہیں اور کپڑے بن رہے ہیں ان پیسوں سے جن کا خمس واجب ہوا تھا اور نہیں نکالا ہے۔ گھر بنایا ان پیسوں سے جن میں خمس نہیں نکالا تھا، گھر بنا دیا، اس گھر میں رہتے ہیں، مجلس، ماتم، نظر، نیاز، نماز، روزہ، کچھ صحیح نہیں۔ بہن کے حصے پہ قبضہ کر لیا ہے، بیٹھے مارے بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی کریں کچھ صحیح نہیں۔ یہ سب وہی ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں مگر اچھا نہیں کر رہے ہیں، وقت کا مال کھا کے اسی سے مجلسیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ ایک رخ۔ دوسرا رخ ہے رسم و رواج کو مذہب سمجھ کے کرنا۔ میں فہرست خالی گنا رہا ہوں، ہماری سال بھر کی زندگی میں جتنے اچھے کام اپنے خیال میں کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہم نہیں جانتے، آپ اسے مذہب سمجھتے ہیں جبکہ وہ مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف رسم ہوتی ہے۔ میں ایک نمونہ خالی آپ کو سناتا ہوں۔ ہر انسان کی موت کے بعد ہماری عورتیں 13 شعبان کو عرفہ کرتی ہیں، 13 کو 14 کو نہیں، 15 کو نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں اختلاف مجتہدین کے فتاوی الگ الگ ہیں۔ 13 14 جب بھی عرفہ ہوتا، کیا ہوتا اس میں؟ حلوہ پکے، کھانا پکے، فاتحہ، جو بھی ہوتا ہو۔ شریعت میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس تاریخ کے لیے آئی ہو، اس نام سے آئی ہو۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کا نام ہے۔ جو عرفہ ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ عرفات جو میدان ہے مینا کے پاس جہاں حاجی جاتا ہے، جس پر واجب ہے کہ اس تاریخ ظہر سے زوال سے مغرب غروب تک وہاں رہے، نماز پڑھے، توبہ کرے۔ اور یوم عرفہ اتنا اہم دن ہے کہ آج روزہ مستحب ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ مستحب ہے جو یوم عرفہ ہے۔ لیکن روایات میں ہے کہ اگر اس دن دعائیں جو ہیں اور جو توبہ استغفار اور نمازیں بتائی گئی، اگر اس توبہ استغفار سے روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر شب قدر کی قدر پہچانو، شب قدر اس رات کا نام ہے کہ جو گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر شب قدر میں کوئی گناہ نہ معاف کرا سکے تو بس ایک جگہ بچتی ہے کہ یوم عرفہ میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے۔ تو عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جس میں تلاوت قرآن ہے، جس میں دعائیں ہیں، جس میں نمازیں ہیں، جس میں استغفار ہے۔ ہمارے ہاں بالکل ایک نئی چیز عرفہ گڑھ لی گئی، او فاتحہ او حلوہ او کھانا او مجلس جو بھی ہوتا ہو، قطعاً شریعت میں نہیں ہے۔ اب آپ جتنا اس میں لگا رہے ہیں سب بیکار ہی تو جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے شریعت بنا لیا۔ ایک لفظ کہتا ہوں بہت خطرناک ہے، بہت برا بھی لگتا ہے لوگ۔ ایک لفظ ہم بہت
چڑھائے جاتے رہے بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ بدعت کہتے ہیں وہ کام جو مذہب میں نہ بتایا گیا ہو اور ہم اسے مذہب کا کام سمجھ کے کریں. یہ راتوں کی نماز جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ نماز ہو رہی ہے، آپ سمجھ گئے کس نماز کی بات کر رہا ہوں؟ رمضان کی راتوں کی. رمضان کی راتوں میں جو ہمارے بھائی نماز تراویح پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی نماز ہے، جماعت ہو رہی، دونوں اچھی چیزیں، مگر کہا نہیں یہ بدعت ہے اور حرام ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنے کا حکم مذہب میں نہ قرآن میں آیا نہ حدیث پیغمبر میں، یہ بعد میں شروع کیا گیا ہے. لہذا یہ لاکھ اچھا کام ہو مگر بدعت ہے. مذہب میں ایجاد، یعنی اچھا کام ہونا کافی نہیں ہے. آپ کی عقل میں اچھا ہے، اللہ اسے اچھا سمجھے، اور جو اچھا سمجھا اللہ نے وہ پہلے ہی رکھ دیا. اب اس نے نہیں چھوڑا ہے کہ آپ بڑھائیں اس میں. ہاں آپ کو بڑھانے کی کوئی گنجائش اس نے چھوڑی نہیں ہے. تو مذہب نہ کہے اور اسے مذہب سمجھ کے کیا جائے، یہ ہے بدعت. ہر وہ کام جو آپ مذہب سمجھ کریں اور مذہب نہ بتا رہا ہو وہ ثواب نہیں دلائے گا، بدعت ہے. اور بدعت ایجاد کرنے والے پہ لعنت کی گئی. آپ عرفہ فاتحی تو دے رہے ہیں، آپ جس وقت چاہیں جس دن چاہیں فاتحہ کریں، لیکن خاص اس دن یہ سمجھ کے کہ آج ہم سے مذہب نے کہا ہے کہ کرو، اب یہ بدعت ہو جائے گا. تو آپ کر کے گھاٹے میں آئے کہ فائدے میں رہے؟ کہہ دیجئے گھاٹے میں نہ مانیے گا. ہاں سمجھیے گا، میرا نمبر سن لیجئے. جو سمجھ میں بات نہ آئے میں ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں پہلے مجھ سے پوچھئے. میں وضاحت نہ کر سکوں تو سوشل میڈیا پہ جا کے گالیاں دینا شروع کیجیے گا. میرا نمبر ہے 9415306997. پھر دوہراتا ہوں 9415306997. جو میری گزارشات ہیں اگر میں آپ کو کوئی چیز خلاف مذہب لگے، خلاف دین لگے تو مجھے بتائیے گا پہلے. نہ حل کروں تو پھر علماء سے پوچھئے گا، وہ بھی حل نہ کریں تو پھر جائیے گا جو چاہے کیجیے گا. تو میرے عزیزو، گھاٹا ہم کہاں کہاں اٹھا رہے ہیں؟ واجب چھوڑ کے مستحب، مذہب چھوڑ کے رسمیں کیے چلے جا رہے ہیں. بہت فہرست ہے میرے پاس، لیکن اب سنانے کا وقت نہیں ہے. تیسری ایک چیز جو اس وقت بات کہہ کے ختم کروں، مذہب نے دو طرح کے کام رکھے ہیں. کچھ کام وہ ہیں کہ جن کا اس نے کوئی وقت معین نہیں کیا ہے، جب چاہو کرو. کچھ کام وہ ہیں جن کا اس نے وقت معین کیا ہے. مثال کے طور پر تلاوت قرآن ہے، کوئی خاص وقت اس کا نہیں، 24 گھنٹے میں جب چاہو. کوئی وقت زیادہ اچھا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ اسی وقت کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ صبح کے، دوپہر کے، شام. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، جب چاہو کرو. لیکن کچھ کام ہیں جن کے وقت معین ہیں. واجب نمازیں ان کا وقت معین ہے، ماہ رمضان کا روزہ ان کا وقت معین ہے، حج ان کا وقت معین ہے. تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک معین وقت والے اور ایک وہ جن کا کوئی وقت معین نہیں، جب چاہو کرو. نماز پنجگانہ معین وقت والی عبادت ہے کہ نہیں؟ اس وقت آیا ظہر کا، یہ اول وقت ہے، پھر وقت فضیلت ہے، پھر ایسے ہی وقت ہے کہ بس نہ بہت اونچی نماز ہوئی نہ گنہگار ہوئے، وہ ہو گئی سورج ڈوبنے تک، اور اس کے بعد پھر وقت ختم ہو گیا، گنہگار ہوئے، توبہ کرو، قضا کرو. تو نماز کے 3 وقت ہیں. ایک آتے ہی 7، 8، 10 منٹ، جیسے بھی زوال 12:44 تھا اگر تو 12:44 سے 12:52 تک اول وقت ہے. اب زوال سے 1 گھنٹہ 40 منٹ تقریباً وقت فضیلت رہے گا، اور اس کے بعد پھر عام وقت ہے کہ اب پڑھ لو تو ٹھیک ہے، قضا نہیں ہوئی مگر کوئی ثواب بھی بہت زیادہ ملنے والا نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگے. جتنی دیر اتنا نقصان، جتنی دیر اتنی ویلو کم. اور قضا ہو گئی تو گنہگار ہوئے، توبہ کرو اور قضا کرو. تو نماز کا وقت معین ہے. مجلس کا کون سا وقت ہے بتائیے؟ صبح زیادہ اچھا ہے مجلس کرنا کہ دوپہر کے شام؟ بھائی نماز کا وقت معین ہے اور اس میں بھی 3 وقت ہیں. اول وقت وقت فضیلت، وقت کفایت. مجلس میں کیا ہے؟ کوئی وقت معین ہے؟
اب یہ بتائیے کہ اگر میرے اوپر دو ڈیوٹیاں ہیں ایک ساتھ، ایک کا وقت معین ہے اور ایک کبھی بھی کر سکتا ہوں، تو میرا سلیقہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ڈاکٹر جیسے ٹائم طے ہے اس سے جا کے ملیں گے، پھر وکیل کہاں چلے جائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، نماز کا ایک وقت معین ہے اور مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہذا یہ ناسمجھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ نماز کے معین وقت کا ثواب چھوڑ کے اس وقت مجلس کی جائے۔ مجلس ایسی رکھی جانا چاہیے کہ جو وقت نماز سے نہ ٹکرائے۔ اور جب نماز کا کوئی وقت، مجلس کا کوئی وقت معین نہیں، تو پھر مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجیے، نماز میں اول وقت پڑھوں تو اول وقت، تھوڑا دیر کر کے پڑھوں تو فضیلت، بہت دیر کر کے پڑھوں تو وقت کفایت، مگر مجلس چاہے جب کروں وہی اس کا اول وقت بھی ہے، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حقائق کو قبول کر کے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں 40ووں کی مجلسوں میں سبوں میں ابھی آج سے 10 سال پہلے تک مرثیہ سوز سلام کچھ ہوا، ایک آدھ خط تاریخ پڑھنے والے 2 شاعر آ گئے اور مجلس ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں ہر چیز پہ کثرت، ایک سلیقے کی کمی یہ بھی ہے، بیلنس ختم ہونا، کہیں زیادہ زور لگانا کہیں ہلکا کر دینا۔ اسلام بیلنس دین ہے۔ اللہ کے حق میں نماز روزے میں اتنا نہ لگو کہ بچے بھوکے رہ جائیں، اور بچوں کو کھلانے میں اتنا نہ لگو کہ مسجد جانا بھول جاؤ۔ ہمارے درمیان یہی دکھائی دیتے ہیں، کچھ ہو گئے سوشل ورکر مسجد میں، نماز میں، امام باڑے میں، مجلس تو نہیں دکھائی دیتے، اور کچھ مجلس مسجد ہر جگہ ہے، پڑوسی بھوکا مرتا مرا کرے۔ اللہ نہ ان سے راضی نہ ان سے راضی۔ ایکسٹریم نہیں چاہیے، بیلنس چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین غدیر کا دین ہے۔ غدیر میں جو آگے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا تھا۔ تو بیچ کی جگہ کھڑے ہو، بیلنس، نہ ادھر نہ ادھر۔ بولول دانا بڑا سے دھنی تھی، سرامن سمجھتے ہیں، دھنی تو سمجھتے ہی ہوں گے، لکڑی کی کڑی جو یہ لوہے کی ہے نا، شاید نہیں تو سیمنٹ ہے، لکڑی کی چھتوں میں وہ جو کیا کہتے ہیں، کنڈی، اچھا چلیے کنڈی، ہماری گاؤں میں دھنی کہتے ہیں، وہ زمین پہ پڑی تھی۔ بہلول گئے ادھر سے اٹھایا اٹھا لیا، ادھر گئے ادھر سے اٹھایا اٹھا لیا، اب بیچ سے اٹھا رہے اٹھتی نہیں۔ کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکیلے دنیا اٹھا لو بڑے آرام سے اٹھ جائے گی، اکیلی آخرت اٹھا لو بڑے آرام سے اٹھ جائے گی، مگر آخرت اور دنیا کو بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اسلام بیلنس چاہتا ہے، اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں بیلنس، آخرت اور دنیا میں بیلنس، مادی زندگی اور روحانی زندگی میں بیلنس، بیوی سے رشتے اور اماں سے رشتے میں بیلنس۔ بیوی کی طرف زیادہ جھک گئے، اماں کنارے کر دی گئی، اماں کی بات سن لی، بیوی کنارے، اسلام راضی نہیں۔ اب تو خیر ہمارے مسائل ہی، ایک ہمارا نقصان یہاں بھی ہے کہ ہم اگر اچھائیوں کی طرف آتے ہیں، نماز روزہ مجلس ماتم کے ہو گئے، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتا ہی نہیں تھا، بندوں کا حق چپل کچلنے سے لے کے مجلس میں، یہ مجلس میں آتے ہیں چپلیں کچل کے، یہ بندوں کا حق پامال کرتے ہیں۔ ہم کبھی متوجہ ہوتے ہیں یہ بھی گناہ کر کے آئے، 25 گناہ کر کے آتے جاتے ہیں مجلس میں نماز میں چپلوں کو چلتے ہوئے، کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ تو ایک گھاٹے کا سودا یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق ادا ہوتا رہے اور بندوں کا حق ادا نہ ہو۔ ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، کسی کام کے نہیں۔ بیلنس ضروری ہے، بیلنس ضروری ہے، فلسفہ ہے اسلام کا کہ بیلنس۔ اب ہمارے یہاں اسٹریم والے آ جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے۔ مجلس کا اجر و ثواب دیکھ کے اب ہم نے ایصال ثواب کی مجلس میں میری نگاہوں کے سامنے ایک سادہ سی مجلس، اسلام سادگی کا دین ہے اور اسلام سہولت کا دین ہے۔ اسلام نہ رنگین کرتا ہے نہ سخت بناتا ہے۔ مہمان باہر سے آئے کھلانا پڑے گا، مگر ولیمے جیسے کھانے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک مارنے والے کھانا کھلاؤ، غم کا موقع ہے۔ سادگی رکھو گے تو سہولت آئے گی۔ اب 40واں بھی ایک مصیبت بن گیا، پورے گاؤں کو کھلانا ہے۔ ابھی گاؤں والے کیوں کھائیں گے؟ ان کے گھر میں ہے تو مہمان آئے انہیں کھلاؤ کہ بھوکے نہ جائے۔ اور اس میں بھی ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ ایک ہی پہ بوجھ نہ پڑے، جسے گھر میں ہمارے وطن میں پروگرام مجالس کے ہوتے، سارے گاؤں والے دروازے کھول دیتے ہیں کہ جو مہمان جس کے گھر سے جڑا ہے وہاں آ کے کھائے، ایک گھر میں نہ جائے، جیسے عراق میں دروازہ ہر زائر کے لیے کھلا ہوتا ہے۔
تو وہ ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہیں کہ 40ویں کے کھانے کا بوجھ ایک آدمی پڑھنے کے بجائے سب دروازے کھلے ہیں، ان کا عزیز وہاں کھا رہا، ان کا عزیز وہاں کھا رہا، یہی چیز آسان ہو جائے، سہل ہو جائے۔ اور اگر یہ برا ہی لگتا ہے تو کم سے کم سادگی تو رکھیے۔ مگر اب بڑھتی چلی گئی، تبرک میں سادہ سے تبرک بڑھتا تھا، اب اس میں پاور دکھایا جا رہا۔ اب اس کے بعد 40ویں میں مولانا سے وعدہ لیتے تھے، مولانا نہیں آئے تو سناٹا، مجلس پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اب تو ہر علاقے میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد موجود ہے، مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن آج سے 40-50 سال پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نے یہاں کسی کو بلایا وہ نہ آیا تو پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے جس سے آپ مجلس پڑھوا لیں۔ تو لوگوں نے تدبیر کی کہ ایک بڑا مولانا 40ویں کے لیے اور ایک علاقائی چھوٹے مولانا ایک اور مجلس، کہ وہ نہ آئے کہ مجلس ہو جائے، ضرورت سے کیا انہوں نے۔ اب یہ ضرورت جو ہے وہ فلسفہ سمجھے بغیر یہ بھی فیشن بن گیا کہ 40ویں میں 3 مجلسیں ہو رہی ہیں اور 2 ہو رہی ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، کیجئے، مگر اتنا مشکل نہ بنائیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اسے غریب دیکھ کے اپنا کھیت بیچ کے کرے۔ جو آپ کر سکتے ہیں آپ گھٹائیے تاکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ رحم نہ رکھے کہ ورنہ اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ اب چلیے 3 مجلسیں ہونے لگی۔ اب اس کے بعد جناب طاقت تاریخ کہنے والے شاعر تو ہو گئے ختم، اب ان کی جگہ پہ آ گئے شعراء۔ چلو بھائی وہ بھی تھے، اب شعراء کے بجائے بھی ان کی ہو گئی قدر ختم، خالی گلوکاروں کی قدر رہ گئی۔ اب اس کے بعد ان کے تعلقات ان سے، ان کے تعلقات ان سے، لہذا 36 شاعر بلائے جا رہے ہیں۔ شعراء کرام برا نہ مانے کہ اپنی پکی کر رہے ہو، ہماری کاٹ رہے ہو، نہیں میرے عزیزوں، میں جو ہونا چاہیے میں نہ بلائیے آپ مجھے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ دھیان دیجئے، جو کرنا چاہیے وہ کیجئے۔ آپ بڑھائیں چلے جا رہے ہیں 3 4 5 شاعر۔ اچھا شاعر بھی اب نہ یہاں تو خیر الحمدللہ ماشاءاللہ سے ماں کے اوپر بھی سنا میں نے، اور مناسبت سے سنا، اور ممبر کی مولانا جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے بہترین پیغام دیا۔ لیکن اب ہو یہی رہا ہے کہ ہماری مجلسیں بھی ان کی نظامت ویسے ہونے لگی جیسے کوئی محفل مقاصدہ ہو۔ مجلس کی نظامت کیا مطلب ہوتا ہے؟ سادگی رکھو بھائی، جو تھی جو سب کے لیے ہمیشہ ممکن رہے۔ یہ قصیدہ نہیں، مقاصدہ نہیں ہو رہا کہ انجمنیں کرے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، لہذا اتنا سادہ جو مذہب نے رکھا رہنے دو تاکہ ہر گھر ہمیشہ کر سکے۔ محفلوں کی طرح، مقاصدوں کی طرح نظامت ہونے لگی۔ اب مطلب ہی نہیں ہے کہ ہاں مجلس ہے، مجلسوں میں سلام پڑھے جاتے ہیں، میں روز سنتا ہوں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جس کا جو چاہ پڑھا۔ اب لمبی شاعری اور تعلقات پہ کئی مرثیے اور پھر کئی شعراء۔ اب یہ بیچارے سب ہیں تو اہل ہنر، تو کلیجہ کا خون تھوک کے شعر کہہ کے آئے ہیں، اور خطیب بھی بیچارہ بیٹھا ہے، اور 2 3 اور 7 بجے صبح اٹھ کے ہمارے بزرگ آ جاتے ہیں مجلس۔ اب 9 بجے تو آنکھ کھلتی ہے، حقائق ہے، طنز نہیں کر رہا۔ رات میں دیر میں سوتے ہیں، صبح دیر میں اٹھتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے نہیں 10 بجے سے پہلے مجلس میں آنے کی۔ 11:45 بجے اذان ہو رہی، 1.25 گھنٹے آپ کے پاس مشکل سے ہیں۔ 8 شاعر، مرثیہ خان، سب ملا کے 5 7 8، اور پھر ایک خطیب کم سے کم، ورنہ 1 پھر 2 پھر 3۔ اب ہوا کیا؟ مجلس شروع ہوتی ہے ایسے کہ وقت نماز بیچ میں آ جائے۔ حسین کی مجلس اس وقت ہو جس وقت وہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، جس کے لیے حسین نے میدان کربلا میں جہاد کو روک کے نماز کو قائم کیا تھا۔ میں اس جملے کو دہراؤں گا، نماز جس کے لیے اول وقت نماز کے لیے ابو ثمامہ سیداوی کے کہنے سے حسین نے نماز کو جہاد روک کے نماز قائم کی تھی، صرف 2 محافظ حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جناب حبیب بن مظاہر نکل گئے تھے لڑنے، اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ لشکر 2 حصوں بٹے، ایک لڑے دشمن کو روکے اور ایک نماز پڑھے۔ اب آدھا بانٹنے کے بجائے یہاں 3 ہی پورے لشکر یزید کو روکنے کے لیے کافی تھے، تو آدھے نہیں بٹے۔ تو جہاد جیسی عبادت کو کربلا میں روکا اول وقت نماز کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ مجلس حسین، یہ جلوس اسی پیغام کے لیے تو ہیں۔ اس جلوس اور مجلس کو روک کے نماز جماعت قائم کر کے بتاؤ ہم کربلا والے ہیں۔ بحثیں ہو رہی ہیں، اس کی قضا ہے اس کی قضا نہیں، بے شک جس کا وقت معین نہیں ہوتا اس کی قضا ہوتی ہی نہیں، جب کرو تب ادا ہے۔
یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نماز کی قضا ہے، نماز کی قضا ہے، وقت معین نہ کرو گے تو گنہگار۔ مجلس کو کوئی قضا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب کرو تب ادا ہے، تب اول وقت ہے۔ کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے، میں اکثر دہرا دیتا ہوں کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ میں نے یہ گزارش کی اور کئی جگہ عمل بھی ہو چکا ہے۔ ابھی آپ مجلس کے بعد جو ہمارے درمیان رائج ہے، ایک تو میں نے گزارش کی کہ اس کو مختصر کریں ہم، اس لیے کہ جو مومنین آتے ہیں ان کے پاس بھی وقت اتنا نہیں، اور اب ہماری قوت برداشت آج کی تحقیق یہ کہتی کہ 40 منٹ سے زیادہ آدمی ٹھیک نہیں سنتا۔ میرے سامنے جو خاص کر کے مجلس سننے بیٹھے تھے وہ سب تھک گئے اور سو رہے ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تو میں آپ کو اسکرین پہ دکھلا دیتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اس لیے کہ انسان 40 منٹ سے زیادہ توجہ نہیں رکھ سکتا، تو بھائی اب 1 گھنٹہ کر لو۔ اچھا چلو ایک مجلس اور اس کے ساتھ مرثیہ اور اس کے ساتھ سلام اور اس کے ساتھ نوحہ سب ملا کے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کر لو۔ 10 منٹ کا مرثیہ، 10 منٹ کی پیشانی، 50 منٹ 1 گھنٹے کی مجلس، 10-15 منٹ کی نوحہ اور اس کے بعد تبرک۔ اسے سنبھالیے، ورنہ اتنا پھیل جائے گا کہ سب محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آدمی کے لیے ناقابل عمل ہو جائے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب ہم عادتیں تو نہیں بدل سکتے کہ صبح 7 بجے آ جائیے اور 11 بجے تک سب ختم ہو جائے۔ آئیں گے 10 بجے، شروع کریں گے 11 بجے، تو پھر اچھا راستہ یہی ہے کہ آپ ایصال ثواب کے لیے مجلس کر رہے ہیں، تلاوت کی، ابھی مجلس ختم ہوتے اعلان ہوتا چلیے فاتحہ میں۔ آپ نے فاتحہ کیا، فاتحہ میں 2 اچھے کام کیے، کھانا مومنین کو کھلایا یا غریبوں کو کھلایا؟ سورہ پڑھ کے ثواب مرحوم کو بھیجا، یہی ہے نا؟ تو جو سورہ پڑھے ہم نے اس پہ کیا ثواب ملا؟ سورہ حمد 1 قرآن، 3 بار سورہ توحید 1 قرآن، تو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملا۔ کھانا کھلانے کا ثواب، جو مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے وہ مل گیا، جو بھی ملنا مل گیا۔ تو اب پھر ایک بات کہوں کہ مذہب نے جو ہم سے اچھے کام کرنے کے لیے کہا، بہت توجہ سنیں گے، مذہب نے جن اچھے کاموں کے لیے ہم سے کہا ان میں سے اکثر کام وہ ہیں جن کے ثواب کی حدیں ہیں، لیکن کچھ اچھے کام ایسے ہیں جن کے ثواب حدیں نہیں رہ جاتی۔ نماز روزہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کم سے کم ثواب کتنا؟ 10 گنا، ذرا کوالٹی اچھی 70 گنا، اور اونچے گئے 70,000 70 لاکھ، بڑے چلے جائیے، مگر گنتیوں میں رہتا ہے۔ مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جہاں ثواب گنتیوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضور گئے معراج پہ، ایک فرشتہ تھا، 1000 ہاتھ، 1000 پنجے، 1000 انگلیاں، 1000 پور، 1000 در، 1000 در 1000، کیلکولیشن کی بہت بڑی مشین، گن رہا کا کون؟ کا بارش کے فرشتے۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ کا حساب۔ کا کیسے؟ کا جب سے اللہ نے زمین بنائی جتنا پانی برسایا ہے میں ایک ایک بوند کی گنتی بتا سکتا، کتنی بادل پہ، کتنی پہاڑوں پہ گری، کتنی سمندروں میں گری، کتنی دریاؤں میں گری، کتنے کھیتوں پہ کھلیانوں پہ گری، سب کا حساب میرے پاس، اتنا بڑا حساب کا، اتنا بڑا حساب کا، مگر حضور ایک حساب میں نہیں کر پایا آج تک کا۔ وہ کیا؟ کہ جب آپ کے چاہنے والے جمع ہو کے آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اسی اجر و ثواب کا ہم حساب نہیں کر پاتے۔ ایک نمونہ سنا آپ نے اصل بات سنانے کے لیے، تو کچھ نیکیاں ایسی جن کی لمٹ نہیں ثواب کی۔ نماز ہم اکیلے پڑھیں، اللہ نے جو ثواب دیا، جیسی ایک امام ایک معموم کھڑا ہو گیا، ثواب 1 رکعت کا 70 نمازوں کے برابر۔ 2 کھڑے ہو گئے مثلا 7,000، 3 کھڑے ہو گئے 70,000۔ روایت علماء سنتے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن اسی سپیڈ سے ثواب بڑھتا ہے۔ سینکڑوں کا عدد ہزاروں سے، ہزاروں کا لاکھوں سے، لاکھوں کا کروڑوں سے بدلتا ہے، ایک ایک بڑھتا رہے۔ اور جیسے ہی 10 نمازی آئے تو کتنے ارب، کتنے خرب نیکیاں۔ کہا نہیں، اب ارب خرب نہیں، پھر کیا؟ کہا اگر ساری نیکیاں قلم بنا دی جائیں، ساری چھالیں اور پتے کاغذ بنا دیے جائیں، سارے دریا اور ندی اور سمندر کا پانی روشنائی بنا دیا جائے، اور سارے جن و انس مل کے بھی لکھیں، تو اس 10 نمازیوں والی جماعت کے ثواب کا، اجر کا احصا کر کے لکھ نہیں سکتے کتنا ملا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر ان گنت ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھا، گنتی کا ثواب ملا، مجلس کی ایک لمیٹڈ ثواب ملا،
فاتحہ کیا، لمیٹڈ ثواب ملا، اسی میں نماز جماعت کو شامل کر لیجئے، پانی وضو کا اہتمام کر لیجئے، نماز جہاں اول وقت آئے وہیں پڑھ لیجئے۔ نماز جماعت پڑھنا آپ پہ واجب نہیں، لہذا جماعت کا ثواب آپ مرحوم یا مرحومہ کو دے سکتے ہیں، اور یہی اتنے اعمال میں وہ ثواب ہوگا جو گنتی کا نہیں ہوگا، جو انگنت ہوگا۔ تو اسی 40ویں میں اس نماز جماعت کو بھی شامل کر لیا جائے، اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہو جائے گی اور مرحوم کو انگنت ثواب بھی مل جائے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس میں اس زیادہ بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ فتویٰ ہے کہ اول وقت کو ترک کر سکتے ہیں اگر فضیلت کے وقت میں جماعت ہونے والی ہو۔ یہ جو کوتاہی ہماری ہے اس کا تدارک یہی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں اور مسجد میں چلیں، وہاں نماز جماعت قائم کریں اور اس کا بھی ثواب مرحومہ کو دیں، اور اس کے بعد پھر آ کے فاتحہ اور جو ہماری عادتیں ہیں جن رسوم کو ادا کرنے کی وہ انجام دیں، تاکہ ہمیں لگے کہ اس سال ثواب ہم نے کر لیا۔ کربلا کو سمجھ کے دین پہ چلیے، کربلا ہی سے سیکھ لیجئے، کہیں سے نہیں جانے ضرورت۔ کربلا ہی ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ظہر کا وقت جیسی اول وقت آیا، ابو سمامہ آئے، نماز وقت ہو گیا، آپ کے ساتھ آخری نماز پڑھ لیں، اٹھا کے نگاہیں حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں اول وقت نماز ہے، اور پھر نماز قائم ہو گئی، نماز ادا ہوئی، اور کس شان سے ادا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے، کس شان سے ادا ہوئی کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہزاروں کمانوں کا رخ حسین کی طرف تھا۔ سعید اور زہیر آ کے حسین کے سامنے سینہ سپر بن کے کھڑے ہو گئے، اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور دو ہاتھ سعید کے، دو ہاتھ زہیر کے، ایک میں ڈھال ایک میں تلوار۔ کچھ تیروں کو تلواروں سے کاٹا، کچھ تیروں کو ڈھالوں پہ روکا، مگر اتنے تیر نہ سب تلواروں سے کٹ رہے ہیں نہ ڈھالوں سے، لہذا سر و گردن، سینہ، بازو سب پہ تیر پڑتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، بچے ہی کہاں ہے خون، 4 دن سے بھوک پیاس ہے۔ حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے، دوسری رکعت آئی، قنوت ہوا، یہاں نماز قصر ہوگی، جنگ کے میدان میں ہے۔ اب تشہد کی طرف حسین آئے، سعید کے پیر کانپنے لگے، پروردگار تھوڑی دیر اور طاقت دے دے کہ میں اتنی دیر اور کھڑا رہ سکوں کہ میرے مولا کی نماز ختم ہو جائے۔ ادھر سعید، ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ادھر سعید تیورا کے گرے۔ حسین نے گود میں سر رکھا، پوچھا آقا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ جواب ملا ہاں تم نے حق ادا کر دیا۔ یہ تو حسین کی نماز تھی، مگر نماز حسین نے جب ادا کی تو اس وقت تو محافظ سامنے کھڑے تھے، مگر پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے، فضہ سے کہا فلاں صندوق سے فلاں لباس لے کے آ، لائی فضہ، کہا میری بہن پہ نگاہ نہ پڑے۔ زینب نے دیکھ لیا، کہا کیا لے جا رہی ہے؟ کہا آپ کے بھیا نے لباس منگایا ہے۔ کہا یہ کیوں کہتی ہے کہ لباس لے کے جا رہی ہے؟ یہ کہے کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے۔ حسین نے پرانے لباس کو بھی اور پھاڑ ڈالا تاکہ جب بدن سے لباس لوٹا جائے تو یہ پھٹا ہوا لباس باقی رہ جائے۔ اگرچہ حسین کپڑوں کو پارا پارا کرتے چاہے نہ کرتے، سینکڑوں زخم جو حسین کے جسم پہ لگے تھے انہوں نے بھی کپڑوں کو پارا پارا کر دیا تھا، مگر کتنے ظالم تھے یزید کے لشکر والے کہ جس میں حسین سے وہ لباس بھی چھین لیا، اور ظالم انگوٹھی اتار رہا تھا، نہ اتار سکا تو ظالم نے انگلی حسین کی کاٹ دی۔ اجرکم اللہ، اس لباس کو پہنا، کہا زینب تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چلو میرے ساتھ۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے، شدید بخار کے عالم میں غش میں پڑے ہیں۔ زینب نے گود میں اٹھا کے سر رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو، بولا بھیا بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا۔ سید سجاد نے اتنی دیر کے بعد ہوش میں آئے ہیں کہ جب باپ کو دیکھا تھا تو باپ صحیح سالم تھے، اب جو نگاہ پڑی تو خون میں ڈوبا ہوا بدن، جگہ جگہ زخم کا۔ بابا یہ کیا ہوا؟ کا جنگ ہو رہی ہے۔ کہ بابا جنگ ہو رہی ہے تو حبیب کیا ہوئے؟ کا مارے گئے، مسلم کہاں شہید ہو گئے، زہیر قتل ہو گئے، میرا چچا عباس بازو کٹا کے سو گیا، میرا بھیا اکبر کا کلیجے برچھی کھا کے سو گیا، بس یہ تم ہو یا میں۔ بیمار نے کوہنیاں ٹیک کے اٹھنا چاہا، پھوپھی اماں پکڑ کے سہارا دے کے کھڑا کرو۔ زینب
حسین نے کہا رک جاؤ، تمہارا جہاد اگلی منزلوں میں۔ حسین وہاں سے نکلے، خیموں کے آگے کناتیں لگی ہیں، کناتوں میں بیویاں دو رویا سب باندھے کھڑی ہیں۔ حسین ایک ایک چہرے پہ نظر ڈالتے گزر رہے ہیں، بازوؤں میں رسی بندھے گی، ان رخساروں پہ تماچے پڑیں گے۔ گزرتے ہوئے حسین پہنچ گئے بہن تک، بہن کو رخصت کیا۔ بہن نے بے چین ہو کے بھیا کو خدا حافظ کہنے پہ تیار نہیں، چہرے پہ عجب کر وہ بے چینی ہے۔ حسین نے کہا بہن اس بے چین چہرے کے ساتھ اگر تم نے مجھے رخصت کیا تو جب مجھے گلے پہ خنجر چلے گا تو تمہارا یہ مستقیم چہرہ نگاہوں میں آ کے اذیت دے گا۔ ایک مرتبہ لبوں پہ تبسم لا کے زین نے کہا بھیا جاؤ اللہ کے حوالے۔ آئے لجام فرس ہاتھوں میں لی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا۔ زینب سمجھ گئی ارے اب عباس نہیں ہے جو بازو پکڑے، اکبر نہیں ہے جو لجام فرس سنبھالے، میں تو موجود ہوں۔ بہن نے بھائی کو ہاتھوں سے پکڑ کے خود سوار کیا۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، لجام فرس ہلائی، لے چل مجھے میدان میں لے چل۔ گھوڑا کھڑا رہا۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے تو بھی میری طرح بھوکا پیاسا ہے، زخمی ہے، مگر یہ آخری زحمت ہے۔ گھوڑے نے پھر ایک مرتبہ سر جھکا کے سر اٹھایا۔ حسین سمجھ گئے کچھ بتا رہا ہے، اب جو جھک کے دیکھا ارے ننھی سی بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، بابا نے جب پہنچا دو کا بیٹا ممکن ہوتا تو کیوں نہ پہنچاتا۔ کہ بابا اچھا پھر ایک بار اور گلے جیسے لگا کہ رخصت کرو۔ حسین رخصت ہوئے، ادھر میدان کربلا میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی، دونوں ہاتھوں میں تلوار برق کی طرح چمک رہی، سر اڑ اڑ کے گر رہے، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ، اور آواز دے رہے بھیڑیوں کہاں بھاگتے ہو، درندوں کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، کہاں جاتے ہو۔ حسین لڑ رہے ہیں، سر گر رہے ہیں، یہاں تک کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب حسین کے بدن سے خون تیز بہ رہا ہے، زہرا کا لال گھوڑے پہ بیٹھ کے جھومنے لگا۔ دور سے کسی نے پتھر مارا، پیشانی سے خون کا فوارہ ابلا، قبا کا دامن اٹھا کے پیشانی کا خون پوچھنا چاہا کہ ہرملا نے دل کا نشانہ لے کے 3 پھلوں کا تیر مارا جو دل کو توڑ کے پشت کی طرف آ گیا۔ حسین نے پشت سے تیر کو کھینچا، چلو میں خون لے کے چہرے پہ ملا، جھومنے لگے۔ گھوڑے نے پیروں کو توڑا، گھوڑے نے زمین کے قریب پہنچایا، ادھر ماں کی آواز آئی آجا میرے بھیا، میرے لال، میرے آغوش میں آجا۔ حسین نے خاک سمیٹ کے پیشانی خاک پہ رکھی، ذکر خدا شروع ہوا کہ سوکھے گلے پہ خنجر چلا، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی ہے ولدی ولدی ذبحوک من شرب الماء منعوک، ارے سمارا تھا مار ڈالتے مگر تجھے پیاسا مار ڈالا۔ سر حسین کٹا، ذوالجناح نے پیشانی خون میں ڈبوئی، دوڑتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ خیموں میں آواز آئی، سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا، بیویاں آئی، آقا آ گئے۔ اب جو دیکھا تو لگام کٹی ہوئی، خون میں بدن ڈوبا، لپٹ گئی، ہائے میرا بابا کہاں ہے، ہائے اماں اب بابا نہ ملیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس عبادت کو، مجلس اعضا کو تیری بارگاہ میں جو ہم نے کوشش کی ہے ادا کرنے کی، اس کے اجر و ثواب معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس سے جو مزید ثواب ملے وہ مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے وارثین کو، بیٹے بیٹیوں کو توفیق دے کہ ان کے واجبات
چاہے وہ نماز روزہ ہو چاہے خمس ہو، اگر کچھ چھوٹا ہے خدا نخواستہ تو سب سے پہلے اسے ادا کر دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرحومہ ساجدہ بیگم بنت سید عاشق حسین مرحوم کی ترویح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کو ہدیہ کریں۔